ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح والدین کی خدمت اور والدین پر خرچ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ کہ جو آپ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا یہ اسلامی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور یہ خرچ کرنا زکوٰۃ کی مد میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ زکوٰۃ ایک الگ حکم ہے، وہ ایک فرض ہے انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، نان نفقے کا محتاج ہے، اپاہج ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، گزر بسر نہیں ہے، گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، تو اب جس کو اللہ نے دیا ہے ان کے رشتہ داروں میں، ان کے اوپر بھی علماء فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو دیا جائے۔ اور یہ تو آج معدوم ہو گیا، لوگ زکوٰۃ کی رقم رشتہ داروں کو دے کر پھر ان کے اوپر جتاتے ہیں، میں نے آپ کو رقم نہیں دی تھی، میں نے فلاں موقع پر آپ کی مدد نہیں کی تھی۔ بھائی آپ نے تو زکوٰۃ کی رقم دی ہے، اور آپ تو شکریہ اس کا ادا کرو کہ اس نے آپ سے زکوٰۃ کی رقم وصول کی ہے۔ چل جائے گی کہ آپ اس پر احسان جتلا رہے ہیں، اس کو اپنے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، اسے اپنا شکر گزار بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا یہ طریقہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو رشتہ داروں کے یہ بھی حقوق ہیں، اگر آپ دیکھیں آپ کو اللہ نے دیا ہے اور آپ اس کے مقابلے میں بہتر ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت امداد کر کے آپ اس آیت کے مصداق بھی بن رہے ہیں، اللہ کے محبوب بھی بن رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں یا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تو وہاں پر جو بھی ذکر کیے گئے کہ بھئی اس ترتیب سے جو آپ کے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، یا کام دھندہ تو ہے لیکن گزر بسر ان کی بڑی مشکل سے ہو رہی ہے، تو آپ اپنے مال میں سے ضرور ان کی مدد کریں۔ یہاں پر آتی ذی القربیٰ کہا، قرابت دار، اور آگے ذکر کیا حقہ، دے دو ان کو ان کا حق۔ شیعہ حضرات یہاں پر کہتے ہیں کہ ذی القربیٰ سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارف القرآن میں اس مقام پر لکھا کہ ذی القربیٰ سے شیعہ حضرات فاطمہ کو مراد رہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور حقہ سے دے دو ان کو ان کا حق، اس سے باغ فدق مراد لیتے ہیں۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ پوچھ لیا جاتا ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے
ہمارے مسلمان، سنی مسلمان، انہیں پتہ ہی نہیں ہے باغ فدق ہے کیا چیز، اور آپ دوسروں سے پوچھو وہ آپ کو فر پوری سٹوری سنا دیں گے، آپ کے پاس دینے کو جواب ہی نہیں ہے۔ حق کا ہو دے دو اس کو، ان کا حق یعنی باغ فدق دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ ذی القربہ قرابت دار کون ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے مراد آپ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ حق کا ہو، ان کا حق دے دو، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا انہیں باغ فدق دے دو، ایک باغ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ یہ باغ فدق مدینہ سے جب تبوک کی طرف چلیں گے، جیسے یہاں سے حیدرآباد جتنا دور ہے تقریباً اتنا ہی دور ہے، 180 یا 200 کلومیٹر کے لگ بھگ اتنے فاصلے پر ہے، اور کوئی اتنا بڑا باغ نہیں ہے، یہ ہماری جتنی مسجد ہے اتنا ہوگا تقریباً، 13 کھجور کے درخت لگے ہوئے۔ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر بی بی فاطمہ مراد ہے اور ان کا حق باغ فدق مراد ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جب خلیفہ بن گئے تو شیعہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ گئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور ان سے کہا کہ مجھے وہ باغ دے دیا جائے جو میرے والد صاحب کا تھا، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا اور باغ بی بی فاطمہ کو، نبی کی بیٹی کو نہیں دیا۔ معاذ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق وہ غاصب تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا اس باغ پر، اور باغ جو بی بی فاطمہ کا حق تھا وہ ان کو نہیں دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 11 لاکھ مربع میل سے بھی زائد کے امیر تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، انہوں نے اگر قبضہ کرنا ہوتا تو اتنی چھوٹی سی ٹکڑے پر قبضہ کرتے۔ آج پاکستان کا ایک چھوٹا کسی علاقے کا وزیر مشیر ہو، وہ بھی اتنی جگہ پر، یہ جو 600 گز پر ہماری مسجد مشتمل ہے، اتنی چھوٹی گز رقبے پر وہ بھی قبضہ نہیں کرے گا، کوئی سینکڑوں میں نہ ہو، مربعوں میں نہ ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قبضہ کر لیا، یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، باغ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بی بی فاطمہ گئی باغ مانگنے کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اما فاطمہ آپ کہو تو ابو بکر کی ساری جائیداد آپ پر نچھاور قربان ہے، وہ سب کی سب حاضر ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا نہیں، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، مجھے میرے باغ، والد کا جو باغ تھا وہ چاہیے۔ باپ کے مرنے کے بعد مال وراثت وہ اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اس لیے مجھے میرے باپ کی میراث میں سے یہ باغ چاہیے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اماں فاطمہ آپ کو پتہ ہے باغ تو آپ کے والد کا تھا مجھے معلوم ہے، لیکن ہمیں تمہارے ہی باپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے وہ جب دنیا سے گئے تو انہوں نے پیچھے جو بھی چھوڑا، چاہے دینار ہو درہم ہو، ترکے میں جتنی بھی وراثت چھوڑی ہے وہ سب کی سب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیغمبر کا مال صدقہ ہو جاتا ہے، وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ تمہاری مانوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانوں؟ تو بی بی فاطمہ خاموش ہو گئی، چلی گئی اور ناراض ہوئی کہ نہیں ملا، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سن کر خاموشی سے چلی گئی۔ پھر حضرت ابو بکر ایک موقع پر گئے جب وہ علیل تھی، فرمایا فاطمہ ناراض ہو مجھ سے، بی بی ناراض ہو مجھ سے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں فضحکت ورضیت، آپ مسکرائی بھی، آپ راضی بھی ہو گئی۔ یہ روایتیں ان کو نہیں ملتی ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہ جب بی بی فاطمہ کا انتقال ہوا، شریعت کا قاعدہ کلیہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ میت کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق زیادہ ہے، وہ جنازہ پڑھائے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی سے کہا، جو شوہر تھے حضرت فاطمہ کے، علی تم فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں بابا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنے مصلی پر اپنی زندگی میں آپ کو کھڑا کیا ہے نماز پڑھانے کے لیے، میں علی اس مصلی پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ آپ پڑھائیں جنازہ۔ تو اگر ناراضگی تھی تو ابو بکر صدیق کو پھر جنازہ پڑھانے کیوں دیا؟ تو لہذا یہ بات ان کی بالکل من گھڑت بے بنیاد ہے۔ تو اس سے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، نہ تو بی بی فاطمہ مراد ہے اور نہ حقہ سے باغ فدق مراد ہے۔ والمسکینہ، اور مسکین کو بھی دے دیا جائے۔ ایک مسکین ہے ایک فقیر ہے۔ مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا کام دھندہ چلتا ہے لیکن گزر بسر بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہے۔ اور فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہٹا کٹا ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، ہاتھ پیر صحیح ہیں، یہ تو کام کاج بھی کرتا ہے، تو اس کی مدد کیوں کریں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹانگوں سے لنگڑا ہو تب ہی مدد کی جائے، آنکھوں سے اندھا ہو تب ہی مدد کی جائے۔ اگر وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی مدد کر دی جائے۔ وابن السبیل، اور راستے کے مسافر کی بھی مدد کی جائے۔ مسافر آدمی آپ کے پاس آئے تو چونکہ وہ سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے اور اس وقت وہ سفر کی حالت میں ہے، تو اس پر بھی خرچ کیا جائے اور اس کی بھی خدمت کی جائے۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مسافر راستے کے اندر محتاج ہو جائے، لٹ جائے، تو زکوٰۃ کی رقم سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ اپنے مقام پر کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت وہ سفر میں ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا یا لٹ گیا۔ آگے فرمایا والا تبذر تبذیرا، اور نہ اڑاؤ اپنے مال کو، بیجا نہ اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بیجا اڑاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، فرمایا یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔
اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو بیجا اڑانے سے، فضول خرچی سے منع کیا گیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک کام میں سارا مال بھی اڑا دیا وہ تبذیر میں نہیں آئے گا، اور اگر غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک مٹھی بھی ضائع کیا، اڑایا، وہ گناہ کے اندر آ جائے گا، وہ گناہ کے اندر آ جائے گا۔ آج آپ دیکھیں، اگر شادی ہے، نکاح ہے، تو اس میں بھی بے جا ضائع کیا جا رہا ہے، مال کو اڑایا جا رہا ہے۔ اگر فوتگی ہو گئی ہے، اس میں بھی بے جا ضائع کیا جا رہا ہے، اسراف کیا جا رہا ہے۔ کون سی ایسی رسم اللہ کے نبی کے نام پر کتنا ضائع کیا جاتا ہے، اسراف کیا جاتا ہے، لائٹیں، کمکمیں، روشنیاں اور نہ جانے کیا کیا خرافات، الامان والحفیظ۔ فرمایا اس طرح ضائع کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور افسوس اگر ہم دیکھیں، اگر شادیوں کی بات آئے تو دنیا میں ایک مسلمان ہی ملے گا جو سب سے زیادہ ان شادیوں پر کافروں سے بھی بڑھ کر خرچ کر رہا ہے۔ ریکارڈ قائم کرتے ہیں کہ بھائی اس کی شادی کروڑوں میں ہو گئی، اس کی شادی اربوں میں ہو گئی۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے، ایسے لوگ بادشاہ بھی گزرے کہ جن کے ہاں ایک باہر سے سفیر آیا تو دسترخوان پر جب ڈشیں لگی گئی وہ 400 ڈشیں تھیں، 400 ڈشیں، اور فواکہات، فروٹ وغیرہ، عطریات، اس کے خوان لگے تو وہ 700 سے تجاوز کر گئے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے، یہ ایرانی ڈش، یہ چائنا ڈش، یہ فلاں ڈش، یہ فلاں ڈش، یہ فلاں ڈش۔ ہوتی ایک ہی مرغی ہے، اس کو 50 طریقوں سے بس نام دے دیا، اور وہ بھی ایسی مرغی جو بیچاری خود کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے۔ تو خدا را یہ سارے، فرمایا یہ لوگ شیاطین کے بھائی ہیں جو اس طرح خرچ کرتے ہیں۔ فوتگیوں میں بھی بڑا چڑھا کر جو ہے، یہ قورمہ لے آئے، یہ بریانی لے آئے، چکن بریانی ہو، بیف بریانی ہو، فلاں بریانی۔ کیا ہوا؟ باپ مرا ہے بھائی، ماں مری ہوئی ہے، اس کے لیے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت قیمتی جملہ ارشاد فرما گئے۔ فرمایا ان رشتہ داروں کو اپنے ران کا گوشت کاٹ کر اس کے کباب بنا کر کھلا دو، اللہ کی قسم یہ پھر بھی بعض کہیں گے مرچی زیادہ تھی اور بعض کہیں گے نمک کم تھا، یہ پھر بھی اس طرح کہیں گے۔ ان رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے رب العالمین کو ناراض کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کن کن رسموں کو رواج دیا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے آج نکاح جو اتنا آسان عمل تھا ہمارے معاشرے کے اندر، وہ نکاح اتنا مشکل ہو گیا۔ آج بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں جہیز کی لعنت میں۔ قرآن ایک آیت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ قرآن نے جہیز کے بارے میں کہیں کہا ہو، ایک آیت نہیں ہے قرآن میں۔ اور یہ لعنت ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو گئی، الامان والحفیظ، اتنی عام ہو گئی۔ اور کہتے ہیں نہیں جی نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا۔ اور بی بی فاطمہ یاد ہے، فاطمہ کے ساتھ اس کی 3 بہنیں اور تھیں، وہ یاد نہیں ہے؟ بی بی زینب یاد نہیں ہے؟ بی بی رقیہ یاد نہیں ہے؟ ام کلثوم یاد نہیں ہے؟ وہ بھی تو حضرت فاطمہ کی بہنیں تھیں۔ فاطمہ کو دیا اس لیے کہ علی کے پاس تھا کچھ نہیں دینے کے لیے، اور یہاں تو مطالبے ہو رہے ہیں،
مطالبے ہو رہے ہیں، حق مہر میں نہ جانے کیا کچھ لکھا جاتا ہے۔ میں ایک جگہ مہر نکاح پڑھا رہا تھا تو حق مہر میں انہوں نے کوئی بہت بڑی رقم لکھی، کوئی 70-80 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ دیں گے بھی؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھاتا نکاح۔ جس نکاح کی ابتدا جھوٹ پر ہے، جب آپ نہ دینے کا ارادہ رکھتے ہو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ جھوٹ مجھ سے لکھوا رہے ہو، میں نے کہا میں نہیں پڑھاتا، معذرت چاہوں گا۔ تو آج اس طرح کا رواج بن گیا۔ فرمایا یہ سب شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی والے امور۔ فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور جو شیطان ہے لِرَبِّهِ كَفُورًا، اپنے رب کا ناشکر گزار ہے، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اور یہی حال انسان کا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، ہلاک ہو جائے انسان، کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی، اتنی محنت کر کے، مزدوری کر کے، حلال مال اس نے کمایا، محنت سے کمایا، 30 دن صبح شام ایک کر کے، پھر پہلی تاریخ کو انتظار میں ہوتا ہے کمپنی سے تنخواہ ملے، مالک تنخواہ دے، سیٹھ صاحب تنخواہ دے۔ وہ مزدوری کر کے، محنت کر کے، حلال تنخواہ لا کر پھر اس حلال تنخواہ کو حرام کاموں میں لگا رہا ہے، حرام کاموں میں صرف کر رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بے جا اسراف سے اور یہ شیاطینی